یہ پرانی بات ہے جب ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک معصوم بچہ رہتا تھا جس کا نام ایان تھا۔ ایان کی عمر مشکل سے 10 سال تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو بڑوں کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھتی۔ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گیا تھا کیونکہ اس کے ابا کی موت بیماری سے ہو گئی تھی اور ماں نے تنہائی اور غربت سے لڑتے لڑتے دم توڑ دیا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ یہ بچہ بدقسمت ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کی معصومیت اور اس کی معصوم آنکھیں پورے گاؤں کی دعائیں سمیٹے ہوئے تھیں۔ اس کے کپڑے ہمیشہ پھٹے پرانے ہوتے، پاؤں میں چپل بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتی، مگر اس کی مسکراہٹ اتنی سچی ہوتی تھی کہ کوئی بھی دیکھ لے تو دل سے دھواں نکل جائے۔ ایان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں اکیلا رہتا تھا۔ جھونپڑی کی چھت جگہ جگہ سے ٹپکتی تھی، برسات میں پانی اندر گرتا اور ٹھنڈی ہوا اس کے تن کو کاٹتی، مگر وہ اللہ کا نام لے کر سب سے لیتا۔ اس کے پاس کھانے کو کبھی روٹی ہوتی تو کبھی صرف پانی میں بھگو کر خشک ٹکڑا۔ کئی بار بھوکا سونا پڑتا، مگر کبھی شکایت اس کی زبان پر نہیں آتی۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر دعا تو کرتے، مگر مدد کرنے سے ڈرتے کہ کہیں یہ بچہ کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ ایان دن بھر گاؤں کی گلیوں میں ادھر ادھر گھومتا اور چھوٹے موٹے کام ڈھونڈتا۔ کبھی کسی کا پانی بھر دیتا، کبھی کسی کے مویشیوں کو باندھ دیتا اور بدلے میں اسے 2 ٹکڑے روٹی مل جاتی۔ وہ ان روٹیوں کو بڑے شوق سے کھاتا اور ہر نوالے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کی یہ عادت دیکھ کر کبھی کبھی کسی کے دل میں رحم آ جاتا، مگر پھر لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے اور ایان پھر اکیلا رہ جاتا۔ اس کی معصومیت اور مجبوری دونوں مل کر ایک ایسی تصویر بناتی تھی جو کسی کا بھی دل پگھلا دے، مگر افسوس کہ اکثر لوگ پگھلتے نہیں، بس دیکھتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ایان کی زندگی روز نئے امتحان سے گزرتی تھی۔ صبح جب سورج کی ہلکی روشنی اس کی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی دیواروں سے چھن کر آتی تو وہ اپنی آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا اور سب سے پہلے آسمان کی طرف دیکھتا، گویا کہہ رہا ہو، یا اللہ آج کا دن میرے لیے آسان کر دے۔ مگر جیسے ہی وہ باہر نکلتا اس کی آنکھوں کے سامنے حقیقت کا نقاب ہٹ جاتا۔ سامنے وہی گاؤں تھا جہاں ہر گھر میں دھوئیں سے مہکتی روٹیاں پکتی، بچوں کی کھلکھلاہٹ گونجتی اور مائیں اپنے لاڈلوں کو لاڈ کرتی، مگر ایان کے حصے میں نہ کوئی ماں تھی، نہ کوئی گرم روٹی اور نہ ہی کوئی لاڈ پیار۔ اس کے حصے میں بس ٹھنڈی ہوا، خالی جھونپڑی اور خالی پیٹ کا درد تھا۔ وہ اکثر گاؤں کی چوپال کے پاس جا کر بیٹھ جاتا جہاں امیر بچوں کے ہاتھوں میں مٹھائیاں اور کھلونے ہوتے۔ اس کی آنکھیں ان مٹھائیوں پر ٹک جاتی، مگر اس کا دل سرگوشی کرتا، نہیں ایان، حق سے تیرا ایمان مت ہار، اللہ پر بھروسہ رکھ، اور وہ آہستہ سے نظریں پھیر لیتا۔ اس کے اس صبر کو دیکھ کر اکثر کوئی راہگیر 2 ٹکڑے روٹی اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ ایان ان ٹکڑوں کو ایسے چومتا جیسے کوئی سونے کا خزانہ مل گیا ہو، پھر وہ سایوں میں جا کر بیٹھتا، پانی سے روٹی کو نرم کرتا اور ہر لقمے میں کہتا، شکریہ رب۔ مگر بہت بار ایسا بھی ہوتا کہ پورا دن گزر جاتا اور اس کے پیٹ میں ایک نوالا بھی نہ جاتا۔ رات کو جھونپڑی میں اکیلے بیٹھے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے، وہ آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا، اے اللہ تو رحمان ہے، رحم کر، تیرے بندے تیرا نام لے کر جی رہے ہیں۔ مگر جب کوئی جواب نہ آتا تو وہ آنسو پونچھ کر سونے کی کوشش کرتا۔ پیٹ کی بھوک اسے سونے نہیں دیتی، مگر تھکان اور تنہائی اسے نیند کی گہرائیوں میں دھکیل دیتی۔ صبح اٹھتے ہی پھر وہی سلسلہ دہراتا، کام ڈھونڈنا، لوگوں سے رحم کی امید کرنا اور 2 نوالوں کے لیے محنت کرنا۔ کئی بار گاؤں کے بچے اس کا مذاق اڑاتے، کوئی کہتا، دیکھو یتیم ایان پھر روٹی مانگنے نکلا ہے، کوئی اس کے کپڑے کھینچتا، مگر ایان چپ رہتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر ہونٹوں پر اللہ کا نام رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ مذاق اڑانے والوں کا دل آج سخت ہے، مگر ایک دن وہی اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے گا۔ ہر تنہا رات اور ہر بھوکی صبح اس کے صبر کا امتحان تھی، اور وہ ہر امتحان کو اپنے چھوٹے سے دل میں چھپا کر مسکرانے کی کوشش کرتا۔ ایان نے اس دن صبح بہت امید کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ جھونپڑی سے باہر نکلا تو آسمان پر سنہری دھوپ پھیل رہی تھی۔ اس کے دل نے کہا کہ شاید آج کا دن اس کے لیے آسان ہوگا، مگر جیسے ہی وہ گاؤں کی گلیوں میں پہنچا تو وہی بے رحم حقیقت سامنے آئی۔ کہیں بچے اپنے ابا کے ساتھ کھیت کی طرف جا رہے تھے، کہیں عورتیں اپنے گھر کے سامنے جھاڑو لگاتے ہوئے ہنسی مذاق کر رہی تھیں، اور کہیں چھوٹے چھوٹے بچے تازہ لڈو اور سموسے لے کر کھیلتے ہوئے دوڑ رہے تھے۔ ایان کے قدم ٹھٹک گئے، اس کی آنکھیں ان کھانے کی چیزوں پر ٹک گئیں، مگر اس نے سر جھکایا اور اپنے اب سے کہا، ایان تو بھوک کو اپنا خدا مت بنا، تیرے پاس اللہ ہے جو سب کا رزق دیتا ہے، آج نہیں تو کل تجھے بھی دے گا۔ اور وہ آگے بڑھ گیا۔ اسی وقت گاؤں کے چودھری کا بیٹا گھوڑے پر سوار آیا۔ اس نے ایان کو دیکھا اور طنز کرتے ہوئے بولا، وہ یتیم تو کب تک لوگوں کے ٹکڑوں پر جیے گا؟ اگر مرد کا بیٹا ہے تو جا کر کام کر بھیک مانگنا چھوڑ دے۔
یہ سن کر ایان کا معصوم دل کانپ گیا، مگر اس نے آنسو روک لیے اور دھیمی آواز میں جواب دیا، میں بھیک نہیں مانگتا، میں محنت کرتا ہوں اور اللہ سے امید رکھتا ہوں۔ چودھری کا بیٹا ہنستے ہنستے چلا گیا اور آس پاس کھڑے لوگ بھی اس کا مذاق اڑانے لگے، مگر ایان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھیں اور اس نے من ہی من کہا، یہ لوگ ہنستے ہیں مگر تو جانتا ہے کہ میرا دل ٹوٹا ہوا ہے تو میرا سہارا ہے۔ اس دن ایان کام کی تلاش میں پورے گاؤں میں بھٹکا، کسی سے پانی بھرنے کی کوشش کی تو کسی نے کہا کہ ہمیں تیرے جیسے کمزور بچے کی ضرورت نہیں، کسی سے لکڑیاں اکٹھی کرنے کی بات کی تو انہوں نے جھڑک کر بھگا دیا، کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تو ہمارے دروازے پر کھڑا بھی مت ہوا کر، تیرا سایہ بھی منحوس ہے۔ یہ سن کر اس کا دل پتھر کی طرح بھاری ہو گیا، پورے دن تھک ہار کر شام کو چوپال کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا پیٹ بھوک سے جل رہا تھا مگر ہاتھ خالی تھے۔ تبھی گاؤں کی ایک بوڑھی اماں آئیں جن کے ہاتھوں میں سوکھی روٹیاں تھیں۔ انہوں نے ایان کو دیکھا اور دیا آگے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تو بہت معصوم ہے، یہ 2 روٹیاں لے لے۔ ایان نے کانپتے ہاتھوں سے روٹیاں لیں، ان کے آنچل کو چوم لیا اور کہا، اماں اب پر اللہ کی رحمت ہو۔ وہ سوکھی روٹیاں اس کے لیے جنت سے آئی نعمت جیسی تھی۔ اس نے انہیں بیٹھ کر بڑے سکون سے کھایا اور ہر نوالے کے ساتھ کہا، شکریہ اللہ۔ مگر کھانے کے بعد جب وہ جھونپڑی میں لوٹا تو تنہائی نے اسے پھر سے گھیر لیا۔ آندھیوں سے جھونپڑی ہل رہی تھی، چھت سے بارش کی بوندیں ٹپک رہی تھیں اور وہ ٹھنڈی مٹی پر لیٹا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور روتے روتے دعا کی، اے اللہ، اگر تو نے چاہا تو ایک دن میری زندگی بھی آسان ہو جائے گی، تو میرا مالک ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، میں تجھ سے امید نہیں توڑوں گا۔ اور اسی یقین کے سہارے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، مگر نیند آنے سے پہلے اس کے دل میں یہ آواز گونج رہی تھی کہ شاید کل کا دن اس کے لیے کچھ نیا لے کر آئے گا۔ اس رات جب آسمان پر کالے بادل چھائے تھے اور بجلی کی گڑگڑاہٹ گاؤں کی جھونپڑیوں کو ہلا رہی تھی، تب ایان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں اکیلا بیٹھا تھا۔ وہ اتنی تیز تھی کہ دروازہ بار بار چرمر کی آواز کرتا اور چھت سے پانی ٹپک ٹپک کر اس کی پھٹی چٹائی کو بھگو رہا تھا۔ اس کے پاس اوڑھنے کو صرف ایک پرانی کمبل جیسی چادر تھی جو اب جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ اس نے اسی کو اپنے چاروں طرف لپیٹ لیا اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کی۔ پیٹ کی بھوک نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا اور دل کا تنہائی اس کی روح کو چوٹ پہنچا رہی تھی۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے صرف ایک ہی دعا دہرا رہا تھا، اے اللہ، تیری رحمت کے بغیر میرا گزارا نہیں، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اس کی معصوم آواز بارش کی بوندوں اور ہواؤں کے شور میں کہیں کھو جاتی، مگر آسمان گواہ تھا کہ ایک یتیم بچہ اپنے مالک سے گڑ گڑا رہا ہے۔ رات کے سناٹے میں ایان کو اپنی ماں کی یاد آنے لگی، کیسے ماں اسے گود میں لے کر جھولا جھلاتی تھی، کیسے بیماری سے ٹوٹے ہوئے جسم کے باوجود وہ اسے سلانے کے لیے لوری گاتی تھی۔ اس کا دل بھر آیا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی، اگر آپ ہوتی تو مجھے بھوکا نہ سونے دیتی، آپ ہوتی تو مجھے ڈانس سے بچا لیتی، مگر اب مجھے صرف اللہ کا سہارا ہے۔ اور آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسی وقت ہوا کا جھونکا آیا اور جھونپڑی کا دروازہ کھول گیا۔ باہر سے کوئی پرچھائی دکھائی دی۔ ایان گھبرا گیا، مگر وہ گاؤں کی وہی بوڑھی اماں تھی جنہوں نے دن میں اسے روٹی دی تھی۔ انہوں نے ایان کو کانپتے ہوئے دیکھا اور فوراً اپنی اوڑھنی اتار کر اس پر ڈال دی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تو اکیلا ہے مگر اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، لے یہ کپڑا اوڑھ لے اور میرے پاس چل، تو میری جھونپڑی میں رہ لے۔ میں اکیلی ہوں اور تو اکیلا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں۔ یہ سن کر ایان کی آنکھوں سے جھر جھر آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بوڑھی اماں کے ہاتھ چوم لیا اور کہا، اماں، اب میرے لیے اللہ کی رحمت ہے، میں آپ کی بات مانوں گا۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں بارش ابھی بھی ہو رہی تھی مگر اس کے دل میں پہلی بار گرماہٹ کا احساس تھا، جیسے اس کی زندگی کی اندھیری سرنگ میں ایک چھوٹی سی روشنی دکھائی دی ہو۔ بوڑھی اماں کی جھونپڑی بہت سادہ تھی مگر وہاں کا ماحول اپنا سا تھا۔ ایان نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ دنیا پوری طرح بے رحم نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رحمت کا ذریعہ بن کر آ ہی جاتا ہے۔ اسی رات اس نے اللہ کا سجدہ کیا اور کہا، اے رب، تو نے میری سن لی، میں اب کبھی امید نہیں توڑوں گا۔ اور اس طرح اس کے دل میں یقین کی جڑ اور گہری ہوتی چلی گئی۔ صبح جب ایان بوڑھی اماں کی جھونپڑی میں آنکھیں کھولتا ہے تو پہلی بار اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اپنے کے بیچ ہے۔ اماں نے رات بھر اسے سکون سے سلایا اور صبح اٹھ کر اسے ایک پیالہ گرم دودھ دیا۔ ایان نے کانپتے ہاتھوں سے پیالہ لیا اور آنسو روکتے ہوئے کہا، اماں، مجھے لگتا ہے جیسے میری ماں لوٹ آئی ہے۔ یہ سن کر اماں کی آنکھیں بھر آئیں اور انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، میں تیری ماں نہیں مگر تجھے ہمیشہ بیٹے کی طرح رکھوں گی۔
یہ لمحہ ایان کے دل میں ایک نئی طاقت بھر گیا۔ اب اسے لگا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اس دن ایان نے طے کیا کہ وہ صرف رحمت پر نہیں بیٹھے گا بلکہ محنت کر کے خود کو ثابت کرے گا۔ وہ گاؤں کے کھیتوں میں گیا اور ایک کسان سے کہا، چاچا مجھے کام پر رکھ لو، میں محنت کروں گا چاہے چھوٹا موٹا کام ہی کیوں نہ ہو۔ کسان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تو چھوٹا ہے، تیرے ہاتھ کمزور ہیں، کام کیسے کرے گا؟ مگر ایان نے ہمت نہیں ہاری اور بولا، میں چھوٹا ہوں مگر ایمان بڑا ہے، اللہ مدد کرے گا۔ کسان اس کا جذبہ دیکھ کر پگھل گیا اور بولا، ٹھیک ہے تو بیلوں کے لیے پانی بھر دے اور کھیت میں کانٹے والی جھاڑیاں ہٹا دے۔ ایان نے پورے دن کڑی محنت کی۔ اس کے چھوٹے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں مٹی اور کیچڑ سے بھر گئے، مگر چہرے پر ایک اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ شام تک جب اس نے کام مکمل کیا تو کسان نے اسے ایک تھیلی میں اناج اور 2 روٹیاں دیں۔ ایان نے وہ تھیلی سینے سے لگا لی اور سجدہ کرتے ہوئے بولا، اے اللہ، آج تو نے میری محنت قبول کر لی۔ گاؤں لوٹتے وقت لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی یتیم بچہ ہے جو ٹکڑوں پر جیتا تھا، اب محنت سے کما رہا ہے، مگر کچھ بد دل لوگ تانے بھی مار رہے تھے۔ کوئی کہتا، ارے یہ سب دکھاوا ہے، کل پھر بھوکا ہوگا۔ کوئی ہنس کر کہتا، یتیم کا نصیب کبھی نہیں بدلتا۔ مگر ایان نے کسی کی بات پر توجہ نہیں دی۔ وہ صرف اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا اماں کی جھونپڑی کی طرف بھاگا۔ وہاں پہنچ کر اس نے تھیلی اماں کے سامنے رکھ دی اور بولا، اماں، آج میں نے پہلی بار اپنی محنت سے روزی کمائی ہے۔ اماں نے اس کے سر کو چوما اور کہا، بیٹا تو سچ مچ اللہ کا نیک بندہ ہے، تیرا بھلا ہوگا۔ اس رات ایان نے وہی سوکھی چٹائی بچھائی، مگر اس کے دل میں ایک میٹھا سکون تھا۔ اس نے سوچا کہ بھلے دنیا اسے تانے مارے مگر محنت اور ایمان کا راستہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس نے پھر دعا کی، اے رب، مجھے ہمت دے کہ میں ہر حال میں صبر کر سکوں۔ مجھے دوسروں کا سہارا نہ ملے تو بھی تیرا سہارا میرے لیے کافی ہے۔ اور نیند اس کی آنکھوں کو گھیرنے سے پہلے اسے ایسا لگا جیسے اس کی ماں آ کر اس کے ماتھے کو چوم رہی ہو اور کہہ رہی ہو، بیٹا، صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اگلے کچھ دنوں میں ایان نے محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ وہ صبح ہوتے ہی کھیتوں کی طرف نکل جاتا اور پورے دن پسینہ بہا کر شام کو تھوڑا اناج اور روٹیاں کما کر لوٹ آتا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں چھالے اور پیروں میں زخم ہو چکے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اب وہ بھی دوسروں کی طرح محنت کش انسان ہے جو اپنے لیے خود روزی لاتا ہے۔ مگر گاؤں کے کچھ لوگ اس کی اس محنت کو دیکھ کر جلنے لگے۔ چودھری کا بیٹا، جس نے ہمیشہ ایان کو تانے مارے تھے، اب کہتا پھرتا، دیکھو اس یتیم کو محنت کا ڈھونگ کرتا ہے تاکہ لوگ اسے نیک سمجھیں اور مدد کریں۔ یہ سب ناٹک ہے۔ اس کی باتیں گاؤں والوں کے کانوں میں جاتی اور کچھ لوگ متفق ہو جاتے۔ کوئی کہتا، سچ ہے، یتیم کبھی اپنی قسمت نہیں بدل سکتا۔ اگر یہ محنت کرتا بھی ہے تو صرف 2 روٹیوں کے لیے، اس میں گھمنڈ کیسا؟ یہ باتیں ایان کے کانوں میں پہنچتی تو اس کا دل دکھتا، مگر وہ خود کو سنبھال لیتا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا دل کیسا ہے۔ میں دکھاوے کے لیے نہیں، تیری رحمت کے بھروسے محنت کرتا ہوں، تو میرے صبر کا گواہ ہے۔ ایک دن جب وہ کھیت سے لوٹ رہا تھا تو چودھری کے بیٹوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے اس کا اناج چھین لیا اور ہنستے ہوئے کہا، چل اب جا کر بھیک مانگ، تیری محنت کی کمائی بھی ہمارے کام کی ہے۔ ایان نے بہت کوشش کی کہ تھیلی بچا لے، مگر اس کی ننھی طاقت کہاں ٹکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے ان سے ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں کیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، ایک دن اس کا انصاف ہوگا۔ یہ سن کر وہ اور ہنسے اور اسے دھکا دے کر گرا دیا۔ ایان مٹی میں لت پت پڑا رہا، مگر اس کا دل نہیں ٹوٹا۔ وہ اٹھ کر چپ چاپ اماں کی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ اماں نے جب اس کے آنسو دیکھے تو سینے سے لگا لیا اور بولی، بیٹا، انسان کے ہاتھ سے لیا ہوا چھین سکتا ہے، مگر اللہ کے خزانے لامتناہی ہے، تو ہمت مت ہار۔ اس رات ایان نے سجدہ کیا اور روتے روتے اللہ سے کہا، اے رب، تو نے مجھے اب تک صبر دیا ہے، مجھے اور صبر دے، مگر ان ظالموں کے لیے میرا دل نفرت سے نہ بھر۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا دل تیرا نام لینے میں ہی سکون پائے۔ اس کی معصوم دعا آسمان کی رحمت کو کھینچ رہی تھی، اور نیند میں جاتے جاتے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی نورانی سایہ اس پر ہاتھ پھیر رہا ہو اور کہہ رہا ہو، بیٹا، صبر کرنے والوں پر رحمت کی بارش ہوتی ہے، تیرے آنسو بیکار نہیں جائیں گے، تیرا رب تجھے جلد ہی ایسا سہارا دے گا کہ پوری دنیا حیرت میں پڑ جائے گی۔ صبح کا سورج اپنی سنہری کرنوں کے ساتھ جب گاؤں کی گلیوں پر پھیلا تو ایان ہمیشہ کی طرح اماں کو سلام کر کے کام کی تلاش میں نکل پڑا، مگر اس دن اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ رات کی دعا نے اس کے اندر ایک نئی طاقت بھر دی تھی۔ اس کے قدم پہلے سے زیادہ مضبوط لگ رہے تھے۔
اس نے سوچا لوگ چاہے مجھے کتنا بھی ستائیں، میرا مالک اللہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ راستے میں اسے چودھری اور اس کے بیٹے ملے جو ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے پھر سے تانے مارے مگر ایان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر صرف صبر اور یقین کی جھلک تھی۔ اسی وقت گاؤں کی کچھ غریب عورتیں اس کے پاس آئیں اور بولیں بیٹا ہمیں کنویں سے پانی کھینچنے میں مدد کر دو۔ ایان نے بغیر دیر کیے رسی اٹھائی اور دن بھر ان کی مدد کرتا رہا۔ شام تک اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں چھل گئیں مگر ان عورتوں نے اسے دعائیں دیں۔ انہوں نے کہا بیٹا تو یتیم ضرور ہے مگر تیرے اندر اللہ کا نور ہے، تیرا کل روشن ہوگا۔ گاؤں کے لوگ دور سے یہ سب دیکھ رہے تھے، کچھ اب بھی اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے مگر کئی لوگوں کے دلوں میں کرم کا دیا جلنے لگا۔ انہوں نے آپس میں کہنا شروع کیا یہ بچہ جھوٹا نہیں، یہ سچ مچ نیک ہے، دیکھو کیسے لالچ کے بغیر سب کی مدد کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ ایان بھوکا پیاسا رہ کر بھی سب کا کام کرتا ہے اور بدلے میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بوڑھے لوگ جو پہلے اسے منحوس سمجھتے تھے اب اس کی معصومیت دیکھ کر رو پڑتے اور کہتے ہم نے اسے تانے مارے مذاق اڑا مگر یہ تو ہمارے لیے دعا کرتا رہا، واقعی یہ بچہ اللہ کا بندہ ہے۔ اسی دوران گاؤں میں ایک بڑا قافلہ آیا جس میں دور دراز کے امیر سوداگر تھے۔ ان کے اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان اور کپڑے لدے تھے۔ گاؤں والے انہیں دیکھ کر دوڑے اور پوچھا تم یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے جواب دیا ہم راستہ بھٹک گئے تھے، اچانک ہمارے اونٹ رک گئے اور پھر چلنے کا نام ہی نہ لیا۔ تبھی ہمیں ایک عجیب سا احساس ہوا کہ جیسے کوئی دعا ہمیں یہاں کھینچ لائی ہو۔ گاؤں والوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تبھی سوداگر بولے ہمارے دل کہہ رہے ہیں کہ یہ گاؤں کوئی خاص ہے، یہاں کوئی نیک انسان رہتا ہے جس کی دعا نے ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ سب ایان کی رات کی دعا کا اثر ہے۔ قافلے نے مسجد میں اناج اور کپڑے بانٹے، غریبوں کو کھانا ملا اور بچوں کو کپڑے۔ پورا گاؤں خوشیوں سے جھوم اٹھا مگر ایان چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بس یہی تھا اے اللہ تیری رحمت نے میری دعا قبول کر لی، یہ کرشمہ میرا نہیں تیری طاقت کا ہے۔ گاؤں والوں نے جب یہ دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ جو لوگ کل تک اسے منحوس کہتے تھے آج وہی اس کے پاؤں چھو کر کہہ رہے تھے بیٹا ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیرا دل دکھایا تو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا۔ ایان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے مگر اس کے ہونٹوں پر بس یہی تھا میں کون ہوں معاف کرنے والا، معاف تو میرا اللہ کرتا ہے اور وہ رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں رکھتا۔ اور اس طرح گاؤں کے دلوں میں پہلی بار صبر، رحمت اور دعا کی طاقت کا یقین بیٹھ گیا۔ اس رات گاؤں کی مسجد کے آنگن میں چراغ جل رہے تھے، قافلے والے غریبوں میں کھانا بانٹ چکے تھے، بچوں کی آنکھوں میں خوشیوں کی چمک تھی، عورتیں دعائیں کر رہی تھیں اور بوڑھے لوگ آنکھوں میں آنسو بھر کر سجدوں میں جھکے تھے۔ مگر اس پوری بھیڑ کے بیچ ایان کونے میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہ رہے تھے مگر اس کے ہونٹوں پر صرف یہی الفاظ تھے الحمدللہ اے رب تو نے میری دعا قبول کر لی، تو نے میری تنہائی کو رحمت سے بھر دیا، آج میں نے دیکھ لیا کہ صبر اور یقین کبھی بیکار نہیں جاتے۔ گاؤں والوں نے جب یہ دیکھا تو وہ اس کے پاس آئے اور بولے بیٹا ہم نے تیرا دل دکھایا، تجھے منحوس کہا، تیرا مذاق اڑایا مگر تو نے ہمیں بد دعا نہیں دی، الٹا ہمارے لیے دعا کی، تو ہمیں معاف کر دے۔ ایان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا میں کون ہوں معاف کرنے والا، معاف تو میرا اللہ کرتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تم سب اس کے بندے ہو، وہ سب کو معاف کر دے گا اگر دل سے توبہ کرو۔ گاؤں کی ہوا بدل گئی تھی۔ چودھری جو ہمیشہ اسے تانے دیتا تھا اب سب سے آگے آیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایان کا سر چوما اور بولا بیٹا آج تو نے ہمیں انسانیت کا سبق سکھایا ہے، تو نے دیکھا دیا کہ یتیم ہونا منحوسیت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ نکلے اور پورا گاؤں رو پڑا۔ اس پل ہر دل میں ایک ہی آواز تھی اللہ کا ایک سچا بندہ ہمارے بیچ ہے۔ اگلے ہی دن قافلے والوں نے ایان کو اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا بیٹا تیری دعا نے ہمیں یہاں پہنچایا، تو ہمارے ساتھ چل، ہم تجھے پڑھائیں گے، تجھے ہنر سکھائیں گے، تجھے اس لائق بنائیں گے کہ تو کل دوسروں کا سہارا بن سکے۔ بوڑھی اماں نے بھی آنسو بھری آنکھوں سے کہا جا بیٹا تیرا رب تجھ سے بڑا کام لے گا، تو اب اور تنہا نہیں رہے گا۔ ایان نے سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا اے رب تو نے میری تقدیر بدل دی، میں تیرا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتا، میں ہر حال میں تیرے نام کے ساتھ جیوں۔ گاؤں والے جو کبھی اسے دھتکارتے تھے اب اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنے آئے۔ بچوں نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا بھائی ہمیں مت بھولنا۔ بوڑھے لوگ اسے گلے لگا کر کہہ رہے تھے بیٹا تیرا ایمان ہماری آنکھیں کھول گیا،
अयान ने आंसू भरी आंखों से कहा, ए गांव वालों, मैंने तुम्हें कभी दिल से बुरा नहीं माना। तुम सब मेरे बड़े हो, मेरे खानदान हो। अल्लाह ने मुझे सब्र का तोहफा दिया है और आज इसी सब्र की बरकत से हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। अब हम सब मिलकर अच्छे काम करें, एक दूसरे की मदद करें और अल्लाह की राह पर चलें। इसकी मासूम आवाज सुनकर सबके दिल पिघल गए। चौधरी ने आगे बढ़कर अयान को गले लगाया और कहा, बेटा, तूने हमें शर्मिंदा कर दिया। आज से ये गांव तेरा मकरूज है। जो कुछ भी हमारे पास है वो तेरे लिए हाजिर है। मगर अयान ने मुस्कुरा कर कहा, चाचा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब सबके दिलों में अल्लाह का खौफ और बंदों से मोहब्बत हो जाए, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। काफिले वालों ने अयान को अपने साथ ले जाने का इरादा पक्का कर लिया। उन्होंने बूढ़ी अम्मा से भी इजाजत ली और कहा, अम्मा जी, हम इस बच्चे को अपना बेटा बना लेंगे। हम इसे अच्छी तालीम देंगे, इसे नेक और काबिल इंसान बनाएंगे ताकि ये कल अपने गांव और अपने लोगों की खिदमत कर सके। बूढ़ी अम्मा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अल्लाह तुम सबको जज़ाई खैर दे। मेरा दिल कहता है कि ये बच्चा बहुत बड़ा नाम कमाएगा और अल्लाह की रहमत का जरिया बनेगा। रुखसती का दिन आया। पूरा गांव जमा था। बच्चे अयान के गिर्द घेरा बनाए रो रहे थे। औरतें इसके लिए दुआएं मांग रही थी। बूढ़े इसके सर पर हाथ फेर फेर कर बरकत की दुआएं दे रहे थे। चौधरी ने एक नया जोड़ा कपड़ों का और कुछ रुपए अयान के हाथ में रखे, मगर अयान ने अदब से वापस कर दिए और कहा, चाचा, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, अब मेरी जरूरत से ज्यादा किसी को देना चाहिए। काफिले के सरदार ने अयान को अपने ऊंट पर बिठाया। जाते वक्त अयान ने गांव की तरफ देखा। इसकी आंखें नम थीं मगर दिल मुतमईन था। इसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और आवाज बुलंद की, ए अल्लाह, इस गांव पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, उनके दिलों को हमेशा ईमान और मोहब्बत से भर दे और मुझे कभी अपने रास्ते से ना भटकने दे। पूरा गांव आमीन की आवाज से गूंज उठा। ऊंट चल पड़े। धूल उड़ी और अयान की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई, मगर उसकी मासूम मुस्कुराहट और उसके सब्र की दास्तान गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। कई साल गुजर गए। वो छोटा सा गांव अब खुशहाली और अमन की मिसाल बन चुका था। लोग एक दूसरे की मदद करते, यतीमों और मिस्कीनों का ख्याल रखते। मस्जिद हमेशा आबाद रहती और दुआओं की आवाजें आसमान को चेल। और जब भी कोई मुसाफिर गांव में आता तो बूढ़े लोग इसे अयान की कहानी सुनाते और कहते, एक यतीम बच्चे के सब्र और अल्लाह पर यकीन ने हमारे दिलों को बदल दिया। आज जो कुछ हम हैं इसकी बरकत से है। और दूर शहरों में एक नौजवान आलम और नेक दिल इंसान लोगों की खिदमत करता फिरता था। लोग इसे इज्जत से हजरत अयान कहकर पुकारते। वो गरीबों को खिलाता, यतीमों को पढ़ाता और हर जगह अल्लाह की रहमत की बातें करता। जब भी कोई इससे पूछता कि इसे ये सब कुछ कैसे मिला तो वो मुस्कुरा कर कहता, सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। मेरे रब ने एक यतीम बच्चे की दुआ सुन ली और आज पूरी दुनिया इसकी रहमत देख रही है। अल्लाह के नेक बंदों की यही शान है कि उनके सब्र और यकीन से न सिर्फ उनकी जिंदगियां बदलती हैं बल्कि पूरी दुनियाएं रोशन हो जाती हैं। अल्लाह हम सबको अयान जैसा सब्र और यकीन अता फरमाए। आमीन।